میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ سے اچھی امید رکھنا، اللہ سے معافی بھی مانگنا، ڈرتے بھی رہنا، نیک عمل بھی کرنے، اور پھر اللہ سے اچھی امید بھی رکھنا۔ حجاج بن یوسف جو خلیفہ بنی امیہ کا ایک انتہائی سفاک، ظالم، خونخوار آدمی تھا، جس نے اپنی تلوار سے 1,00,000 آدمیوں کو قتل کیا، اور جو اس کے حکم سے قتل کیے گئے ان کا تو شمار ہی نہیں۔ کئی صحابہ اور تابعین کو اس نے قتل کروایا اور قید کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ اپنے اپنے منافقوں کو کل قیامت کے دن لے کر آئیں، اور ہم اپنے منافق حجاج بن یوسف کو لے کر آئیں تو ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب یہ حجاج بن یوسف مرنے لگا کینسر کی خبیث بیماری کے اندر، تو اس کی زبان سے یہ دعا جاری ہو گئی، اور یہ دعا پڑھتے پڑھتے اس کا دم نکل گیا۔ اے اللہ، تیرے بندے اور بندیاں یہ کہتے ہیں تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے کرتے اس کی جان نکل گئی۔ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبد العزیز کو اس کی اس دعا کا بڑا تعجب ہوا، اور اس کی یہ دعا اچھی لگی۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ذکر کیا گیا اس کی دعا کا، تو ان کو بھی تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کی وجہ سے معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ دیکھیں، اتنا بڑا ظالم 1,00,000 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور جو اس کے حکم سے قتل کیے گئے اس کے کوئی شمار نہیں، اور صحابہ کو قتل کروایا، اور تابعین کو قتل کروایا اور قید میں رکھا، اور اللہ سے اچھی امید آخری وقت کے اندر وہ اللہ سے کہہ رہے، اللہ، تیرے بندے اور بندیاں یہ کہتے ہیں تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اولیاء اللہ کے سامنے جب یہ بات پہنچائی گئی، بتائی گئی، تو ان کو بھی تعجب ہوا، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اس عمل کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، اپنے گناہوں پر معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا۔ اے اللہ، میں تو گنہگار سا بندہ ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتے ہیں جو عاجزی کرتا ہے، اللہ میں تو کمزور ہوں، اللہ میں تو کمزور ہوں، ضعیف ہوں، عاجز ہوں۔ نیک عمل کر کے، قرآن پڑھ کے، ذکر کر کے، تکبر سے بچنا، اپنے اندر میں آنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، اور دوسروں کو بھی نمازی بنانا، ذکر کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا، استغفار کو لازم پکڑنا۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے گا انسان کو، رزق بے شمار دے گا۔ جس کے پاس بیٹے نہیں، اللہ اس کو بیٹے دے گا، مالی امداد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالی امداد، وَبَنِينَ، بیٹے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات، نہریں، گناہوں کو معاف کر دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے انسان کو توقع نہیں۔ اللہ پہ اچھا گمان، نیک اعمال کی پابندی، تہجد کا اہتمام، استغفار کو لازم پکڑنا، یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیابیاں دلائے گا اور آخرت میں بھی کامیابیاں دلائے گا۔